محمد علی صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. اگر امریکہ کو خود مختار قطر میں اس حملے کا علم نہیں تھا تو پھر وہاں واقع جو امریکی اڈا ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ امریکہ کے تعلقات جو ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہ کس طرح امپیکٹ ہوں گے؟ مشرق وسطیٰ میں جو اتحادی ہیں اب ان کے ریاکشنز جو ہیں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. میں اہم موضوع پہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیں، اس کے 4-5 جو اہم پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ عالمی قوانین اور جو ضابطے ہیں ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، بین الاقوامی ضابطوں کی بھی، اور ایز ایکسپیکٹڈ پوری دنیا سے کنڈمنیشن انکلوڈنگ پاکستان کی طرف سے بڑے سخت لفظوں میں کی گئی ہے. لیکن میں ریٹریٹ کروں گا آپ کے اپنے کمنٹس اور الفاظ کہ یہ موسٹ لائکلی یہ جو جوابی کارروائی ہے یہ کنڈمنیشن تک محدود رہے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو کنڈمنیشن میں ایبسنٹ ہے، کنسپیکوس بائی ایبسنس ہے، وہ خود قطر کا جواب ہے. اس کے اگر الفاظ کا متن آپ دیکھیں تو کنڈیم تو کیا گیا ہے لیکن کوئی جوابی کارروائی کی وارننگ نہیں دی گئی جیسے ہے. ایران دیتا یعنی ہے. یہ بھی نہیں، یا یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں یا ہم جوابی کارروائی کریں گے. تو اس کی جو ایبسنس ہے یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے. اور تھرڈ بات یہ ہے کہ اگر اس کو اسٹریٹجکلی دیکھا جائے اس خطے میں بھی اگر آپ کی ٹیم میپ دکھا سکے تو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ جو لائکلی ایریل روٹ یوز کیا گیا ہے وہ اس کے امکانات یہی ہیں کہ وہ اردن اور عراق کے اوپر سے فلائی کرتے ہوئے جو اسرائیلی F-35 ہیں جو کہ ریڈار پہ نظر نہیں آتے، ان کے اسٹیلتھ فائٹرز ہیں جو انہوں نے اسرائیل کو دیے ہیں، وہ گلف آف ہرمز کے اوپر سے گزرتے ہوئے حملہ آور ہوئے ہیں دوحہ میں، اور اسی راستے سے وہ واپس گئے ہیں کیونکہ یہی وہ فلائی روٹ ہے جو کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف بھی حملے کے لیے استعمال کیا تھا، کیونکہ پریکٹیکلی عراق اور اردن کی جو فضائی حدود ہیں وہ ایٹ دا مرسی ہر وقت اویلیبل ہیں اسرائیل کے لیے، اور ان کی جانب سے کوئی مزاحمت بھی نہیں کی جاتی. بلکہ مغربی طاقتیں جب ایران جوابی کارروائی کرتا تھا اسرائیل کے خلاف تو انہی فضائی حدود میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی فضائیہ جو ہے وہ پہلے ان ڈرونز اور میزائل کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی تھی بیفور دے ریچ اسرائیل، تاکہ اسرائیل کے دفاعی صلاحیت پہ کم سے کم جو ہے زد پڑ سکے. اور تیسرا پہلو جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ انٹیلیجنس کا ہے، جو آپ نے نوٹس کیا. یہ اسرائیل نے ثابت کیا ہے ایران کی طرح آج بھی کہ وہ ہر جگہ جو ہے بہت ایکوریٹلی کس وقت ان کے اوپوننٹس جو ہیں کہاں موجود ہیں، ریئل ٹائم انٹیلیجنس دینے اور ٹارگٹ انفارمیشن حاصل کرنے اور اپنی ایئر پاور کو استعمال کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال کا جواب ہے کہ جناب سینٹ کام کا سب سے بڑا سینٹرل جو کمانڈ ہے اس کے 38 ملکوں کا جو ایریا آف رسپانسبلٹی کا سب سے بڑا جو بیس ہے نیول، ایئر اور آرمی کا، وہ امریکہ کا قطر میں موجود ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں کی جو ایئر سپیس ہے وہ ہر وقت امریکہ کی یعنی کہ نگرانی میں نہ ہو. بلکہ آپ کو یاد کرانا چاہوں گا ایران نے بھی جو علامتی جواب دیا تھا امریکی حملے کے بعد، وہ دوحہ میں ہی اٹیک کیا تھا، لیکن امریکہ نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پہلے بتا دیا تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو. تو اس دفعہ بھی فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ یا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا کنڈیم کر دے فار ڈپلومیٹک نارمز، لیکن یہ پاسبل ملیٹریلی اور اسٹریٹجکلی نہیں ہے کہ امریکہ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک چھوٹا سا ریاست کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ ایئر اٹیک کیا جائے وداؤٹ وارننگ امریکہ اینڈ ٹیکنگ دیم انٹو کانفیڈنس کہ جناب یہ اٹیک ہم حماس پہ کر رہے ہیں، آپ پلیز اس کو اپنے انٹرسٹ یا بیسس پہ اٹیک نہیں سمجھیں گے. یہ ریالٹی ہے.